السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترمذی کی روایت ہے 2512۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دو خصلتیں ہیں کہ جس میں ہوں گی لکھے گا اللہ تعالیٰ اسے شاکر صابر، اور جس میں نہ ہوں گی نہ لکھے گا اسے شاکر اور صابر۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس نے نظر کی دین میں اس شخص کی طرف جو اس سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ جتنی بھی وہ نمازیں پڑھتا ہے، جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے، اس سے بڑھ کے اس طرف اس نے نگاہ کی اور پیروی کی اس کی، اور نظر کی دنیا میں اس شخص کی طرف جو اس سے کم ہے، یعنی کہ ایسے شخص کی طرف نگاہ کی کہ جو اس سے ہر لحاظ سے مالی حساب سے ہر لحاظ سے اس سے کم ہے، اور اس پہ اس نے حمد کی اللہ تعالیٰ کی کہ اس فضل پر کہ اس پر جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر، ایسے شخص کو۔ اور جس نے نظر کی دین میں اپنے سے کم پر، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنے سے کم تر کو دیکھے گا کہ یار کم کو دیکھے گا کہ یار یہ شخص جو ہے 2 رکعتیں نمازیں پڑھتا ہے، 2 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اور میں 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو اس کو 4 وقت بھی اپنے آپ کو بڑا ولی اللہ سمجھ رہا ہوگا بیٹھ کے۔ جس نے نظر کی دین میں اپنے سے کم پر اور نظر کی دنیا میں اپنے سے زیادہ پر، اور افسوس کیا ہے اس دنیا پر جو اسے نہ ملی، ناشکراپن کر دیا اس نے، لکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نہ لکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر۔ تو جہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے نا کہ جہاں پہ ہمیں صبر نہیں کرنا ہے اور حسرت کی نگاہ سے دیکھنی ہے، وہ ہے دین کے کام کے لیے، کہ جس کے اندر وہ دینی حساب سے، دین کے حساب سے جو اس کی طرف جو اس سے بڑھ کر ہو اس کی طرف دیکھے، اور اس کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھے کہ یار یہ کتنا دیندار آدمی ہے، کتنا نمازی پرہیزی آدمی ہے، کتنا روزے دار آدمی ہے، کتنا حقوق العباد میں یہ آگے ہے، کتنا حقوق اللہ میں یہ آگے ہے، تو اپنا آپ اس کو چھوٹا لگے گا خود ہی، اور وہ خود اس بات پہ نادم ہوگا اور کوشش کرے گا کہ میں اور مزید کچھ تو بہتر ہوں۔ اس چیز پہ کوئی توجہ نہیں دیتا نا، اپنے آپ کو ہر انسان ولی اللہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جو اس کے پاس ہے اس کی طرف وہ کوئی توجہ نہیں دیتا، کیونکہ نیچے دیکھے گا تو جو ہے اس کو اپنا آپ اچھا لگنے لگے گا اور شکر ادا کرنا پڑے گا اس کو۔ لہذا دنیا کا یہ عالم ہے کہ وہ نیچے دیکھنے کی وجہ جس پہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ نیچے والوں کو دیکھو، وہ دیکھے گا اوپر والوں کو، اس میں کیا ہوگا؟ اب آپ کو جو اللہ نے دیا اس کی قدر نہیں رہے گی آپ کے پاس، آپ ناشکراپن کریں گے بیٹھ کے، جو اللہ نے دیا ہے اس کا ناشکراپن پہ آ جائیں گے، اور ناشکراپن سے آپ کے پاس جو ہے نا وہ بھی چھن جائے گا۔ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکراپن سے نعمتیں گڑ جاتی ہیں، اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ کسی نے کہا کسی سے کہ میرے پاس چپل نہیں ہے، میں عید پہ میں چپل نہیں بنا سکا، مثال کے طور پہ۔ آگے جا کے کیا دیکھتا ہے کہ ایک صاحب بیساکھیوں پہ چلے آ رہے ہیں، ان کی پیر ہی نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ان کی کہ میں کیا ناشکراپن کر رہا تھا۔ تو اسی طریقے سے ہر بات کے اندر انسان کو شکر گزاری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ اپنوں سے نیچے کی طرف جب دیکھے گا تو اس کو اپنا آپ میں خود ہی شکر گزار بندہ بن جائے گا، میرے کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اور کیا چیزیں دی ہیں، اور میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے اور کیا کچھ ہے، اور اس کو تب اس کے دل سے شکر گزاری کے نکلے گا۔ دیکھو تو نیچے، اپنے سے اوپر دیکھو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس جو اللہ نے دیا ہے وہ آپ کے پاس اس کے شکر گزار بندے نہیں رہ سکتے۔ اور یہ سب سے بڑے جو اس کے اندر جو مسئلہ ہے نا، اس کے اندر ناشکر پن کے اندر، اس پہ خواتین کا ہے، اور وہ خواتین، میں ہر خواتین کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت خواتین کے اندر یہ پائی جاتی ہے یہ بیماری، کہ اس میں مرد بھی اس بیماری میں جب لگتا ہے نا ناشکر پن اور ناصبر پن کے اندر، اس کے اصل میں گھریلو بیگمات کی وجہ سے دی ہوئے پریشر کی وجہ سے وہ یہ چیز میں آتا ہے کہ وہ
نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے برا کام میں لگے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی ناشکراپن کرے گا، نہ چاہتے ہوئے وہ بے صبراپن ہوگا. اس کو پتہ ہے کہ بیگم بیٹھے ہی گھر میں ویٹ کر رہی ہے اس کے لیے. اب اکثر میں نے یہ چیز دیکھی ہے، اور یہ جو میں آپ کو مثال دوں گا آپ کو خود اس بات کو اس کے سامنے ہوگی کہ ناشکراپن ادھر ہی اسی گھروں میں زیادہ تر نظر آتا ہے جہاں پہ اصل شکر ادا کرنا چاہیے. جس گھروں کے اندر اللہ کی ہزاروں نعمتیں، جس ہزاروں برکتیں نازل ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، وہیں پر ہی ناشکراپن نظر آتا ہے. وہیں پر ہی وہ ذرا سا کچھ ہو گیا، اے سی بند ہو گیا تو اے سی کیوں بند ہو گیا، پنکھا خراب ہو گیا تھا پنکھا کیوں خراب ہو گیا، فریج خراب ہو گیا تھا فریج کیوں خراب ہو گیا. ہزاروں نعمتوں کے اندر سے ساری زندگی عیاشی کرنے کے بعد بھی اگر آپ کی کوئی نعمت آپ سے چھن جاتی ہے تو اس کے اوپر ناشکراپن کرنا وہ خواتین کا فرض ہے. اور اس کے اوپر وہ پریشر دیں گی اپنے شوہروں کو. شوہروں کا کیا کام ہے، ان کی اب مجبوری ہے کیا کرے. اس کے بعد وہ کرے گا اچھا برا سب کچھ کرے گا، آخر میں ہارٹ اٹیک ہوگا، دل کا مریض بنے گا، جائے گا اسپتال میں مر جائے گا. یہاں بھی جہنم اوپر بھی جہنم اٹھائے گا، مصیبت میں پڑ جائے گا وہ اس چیز میں غلط کام کرے گا تو اس چکر کے اندر. یہ چیز جہاں پہ شکر ادا کرنی ہے وہاں ناشکراپن نظر آتا ہے. میں نے دیکھا ہے جھگیوں میں میں نے دیکھی ہے وہاں پہ محبت کی مثالیں میں نے دیکھی ہے ہر سال کی. جہاں پہ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں جھگیوں کے اندر ہم نے ایسے غریب لوگوں کو دیکھا ہے جہاں پہ نہ ان کے پاس واش روم جانے کی جگہ ہے، نہ پنکھا ہے، نہ ان کے پاس گیس ہے کہ چولہے پہ کھانا پکا سکیں، نہ ان کے پاس باتھ روم ہے. انگیٹیوں میں کڑھائیوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے کپڑے دھو رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے کپڑے دھو رہے ہیں. جو روکی سوکی ملی، کسی نے لا کے بریانی پکڑا دی، کسی نے کھانا دے دیا، کسی نے کچھ کر دیا. شوہر بھی گیا ہوا کام پہ، وہ بھی جو بھی روکی سوکی لے کر آ رہا ہے، جو دوا دارو اس نے کر دیا. میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ یہ چیز نظر نہیں آتی. ناشکراپن کا مظاہرہ وہاں کی خواتین میں بھی نظر نہیں آتا ہے. مرد بھی سکون سے، مثال آپ کے سب سے زیادہ بچے وہی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. نہ ان کو پڑھائی کی ٹینشن ہے، نہ ان کو کام کی ٹینشن ہے، نہ ان کو گرمی کی ٹینشن ہے، نہ ان کو کسی چیز کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. سکون سے جبکہ وہ آپ وہاں حالت دیکھ لیں تو آپ دیکھ کے کانپ جائیں، آپ کی روح کانپ جائے. آپ ذرا دیکھیں تو ذرا جا کے کہ آپ کس چیز کی ناشکری پن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان اللہ مع صابرین، یعنی کہ باقی نیکیوں پہ تو اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتا ہے. جو نیکی کریں گے آپ اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے دے گا. لیکن جو آپ نے جس بات کے اوپر صبر کیا ہے نا، اس صبر کے اوپر آپ کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ اس کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ. سمجھ جائے جس کے ساتھ اللہ ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. ایسا وقت آتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر آتا ہے، نیک لوگوں پر ہی آتا ہے آزمائش جو ہے. اللہ کی آزمائش جو ہے نیک لوگوں پر ہی آتی ہے کہ وہ مٹی کے اندر بھی ہاتھ ڈالنے ہو اور سونے کے اندر بھی ہاتھ ڈالنے ہو تو مٹی بن جاتا ہے. اگر اس نے اس کے اوپر صبر کیا، اس آزمائش کو اللہ کی آزمائش سمجھا اور اس میں شکر ادا کیا، تو کچھ ہی عرصے بعد اس کا وہ چیز تبدیل ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے گا تو سونا بن جائے گا. یہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کیا ڈرنا اور کس کی کیا خوف. اللہ نے کیا کہہ دیا، اس قرآن کی ہے نا یہ، ان اللہ مع صابرین. اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کرنے کی توفیق دے. آمین. شکریہ.